بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ٹاپک ہے ٹائم فار انٹراسپیکشن، یعنی محاسبے کا وقت۔ ہم مسلمانوں کے لیے یا امت مسلمہ کے لیے اس وقت جو بات ہے وہ محاسبے کا وقت ہے۔ محاسبہ کیا ہے؟ لیکن زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ چاہے کوئی انڈیویجول ہو، چاہے کوئی کمیونٹی ہو، غلط راستے پہ چل پڑتی ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے۔ تو کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر سے سوچنا پڑتا ہے، ری اسیس کرنا پڑتا ہے، ریوائز کرنا پڑتا ہے، ری تھنکنگ کرنی پڑتی ہے، اور پیچھے لوٹنا پڑتا ہے تاکہ دوبارہ رائٹ ٹریک پر آپ اپنا سفر شروع کر سکیں۔ یہ سب لوگ ایسا کرتے ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو زندگی میں کوئی بڑی سکسیس نہیں ملے گی۔ مثال کے اوپر دیکھیے، رشیا نے جب کہ وہ کمیونسٹ امپائر تھا، اپنی فوجیں داخل کر دیں افغانستان میں۔ وہ چاہتا تھا کہ افغانستان پر اپنا قبضہ کر لے، لیکن تجربے کے بعد معلوم ہوا کہ افغانستان پر وہ فوج کے ذریعے قبضہ نہیں کر سکتے۔ تو روس نے کیا کیا؟ نیا فیصلہ لیا، اپنی فوجوں کو واپس بلا لیا۔ یہی معاملہ خود دوسری سپر پاور جو امریکہ ہے اس کے ساتھ ہوا۔ امریکہ کے ساتھ کئی بار ہوا۔ اس سے پہلے امریکہ ویتنام میں داخل ہو گیا تھا اپنی فوجوں کے ساتھ، پھر 11 سال کے بعد واپس ہوا۔ ایسے ہی امریکہ داخل ہو گیا عراق میں، افغانستان میں، اب وہاں سے واپسی کر رہا ہے وہ، کیونکہ معلوم ہوا کہ یہ جو اسٹیپ لیا تھا وہ اسٹیپ دیٹ واز بیانڈ اٹس کیپیسٹی۔ یہی مثالیں دوسروں کے بھی ہیں۔ اب دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان، جرمنی، برطانیہ یہ سب انوالو تھے، فرانس۔ ہر ایک نے دیکھا کہ وہ اپنی فوج کے ذریعے اپنا گول جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتے، تو ہر ایک لوٹا پیچھے، ہر ایک نے یو ٹرن لیا۔ اب دیکھیے فرانس جو ہے افریقہ سے افریقہ میں اس نے اپنی فوجیں کام کر رکھی تھی۔ افریقہ کے کئی ملک جیسے براکو، الجیریا وغیرہ کو وہ اپنا پروونس مانتے تھے، تو اس نے اپنی فوجیں واپس لے لی وہاں سے۔ جرمنی اور جاپان سمجھتے تھے اپنے کو سپیریئر ریس، وہ سمجھتے تھے کہ جرمنی کو اور جاپان کو حق ہے کہ وہ دوسروں پہ حکومت کریں، لیکن سیکنڈ ورلڈ وار میں یہ خواب شیٹر ہو گیا، تو دونوں سمٹ گئے۔ اب جرمنی اپنے ملک میں کام کر رہا ہے، جاپان اپنے ملک میں کام کر رہا ہے۔ ایکسپینشن کی سوچ ختم کر دی انہوں نے۔ ایسے ہی یو کے کا حال ہوا، برٹن کا۔ آپ دیکھیے انڈیا میں
قریب 200 سال تک، یعنی برٹش کمپنی سے لے کر برٹش گورنمنٹ تک تقریباً 200 سال انہوں نے حکومت کی. پھر سیکنڈ ورلڈ وار ہوئی، انہوں نے محسوس کیا کہ اب ہم انڈیا کو اپنے قبضے میں نہیں رکھ سکتے، تو واپس چلے گئے. یعنی وہی انگریز جو 1857 میں، آپ جانتے ہیں کہ 1857 میں ہندوستان میں ان کے خلاف ایک ریوولٹ ہوا، ہتھیار لے کر نکل پڑے لوگ. اس وقت برطانیہ نے ان کو کرش کر دیا بندوق کی طاقت سے. وہی برطانیہ دیکھیے 47 میں بغیر گن کے واپس چلا گیا، یعنی اہنسا کی طاقت سے واپس چلا گیا. تو یہ تمام قومیں کرتی ہیں. لیکن مسلمانوں کا کیس بہت عجیب ہے. مسلمان 200 سال سے لڑائی لڑ رہے ہیں، آج تک ان میں ری تھنکنگ نہیں آئی، یو ٹرن کا مزاج نہیں آیا. 200 سال میں اس لیے کہتا ہوں کہ ایسا ہوا تھا کہ 1799 میں ایک طرف انگریزوں نے سلطان ٹیپو کی فوج کو شکست دی، اور دوسری طرف اسی سال یورپ نے ٹرکش امپائر کو، اس کا جو نیول فلیٹ تھا وہ سمندر میں غرق کر دیا. تو یہاں سے شروع ہوا مسلمانوں کی نئی اسٹرگل، آرمڈ اسٹرگل. جگہ جگہ مسلمان لڑے چلے جا رہے ہیں، ابھی تک لڑ رہے ہیں. فلسطین میں لڑ رہے ہیں، کشمیر میں لڑتے لڑتے تھک گئے. ہر جگہ لڑائی چل رہی ہے، ختم نہیں کر رہے ہیں. تو مسلمان اپنے کو ایکسیپشن سمجھ لیا شاید انہوں نے کہ اس قانون سے مستثنیٰ ہے وہ. مجھے ایسا ہوا، کل میں ٹی وی پر ایک مشہور اسپیکر ہیں مسلمانوں کے، ان کی تقریر سنی. بہت لمبی اسپیچ تھی، تو بہت جوش و خروش سے بول رہے تھے. وہ باڈی لینگویج پورا استعمال کرتے ہوئے. کیا موضوع تھا ان کا؟ عشق محمدی. بس عشق محمدی پر طوفان، الفاظ کا طوفان برپا کر دیتے. عشق محمدی ہے تو ساری کائنات ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ کون و کہاں تیرے ہیں. بس عشق محمدی ہے تو سب کچھ ہے. تو میری سمجھ میں آیا کہ مسلمانوں سے کیا وجہ ہے کہ ریئلسٹک اپروچ مسلمانوں سے ختم ہو گیا، ریشنل تھنکنگ ختم ہو گئی. کہیں بھی آپ جائیے اور مسلمانوں سے کہیے کہ کیوں لڑائی لڑ رہے ہو، افغانستان میں، عراق میں، پاکستان میں، فلسطین میں، جہاں بھی جائیے آپ، تو کوئی سنیں گے نہیں آپ کی بات. کوئی لاجک، کوئی ریزن ان کو اپیل نہیں کرے گا. کیوں؟ مسلمان اپنے فخر میں جیتا ہے، عشق محمدی بھی جیتا ہے. عشق محمدی کیا ہے؟ ایک 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 مسٹیریس ٹائپ کی وشفل تھنکنگ، مسٹیریس ٹائپ کی وشفل تھنکنگ. یعنی خدا نے سب کچھ دے دیا ہمارے پیغمبر کو، اب بس پیغمبر جس کو دے گا اس کو مل جائے گا. دیٹ از اے مسٹیریس ٹائپ آف وشفل تھنکنگ. صرف سارے مسلمان جی رہے ہیں فخر میں، اور افضلیت کا تصور جو ہے اس میں، عشق محمدی میں. تو مسلمانوں کو اس سوچ سے جو سب سے بڑا نقصان ہوا، سب سے بڑا نقصان وہ کیا ہے
اس نے ان کے اندر سے ریشنل تھنکنگ ختم ہو گئی, ریئلسٹک اپروچ ختم ہو گیا. اب آپ دیکھیے, لڑتے لڑتے جب انہوں نے کچھ گین نہیں کیا تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں, سوسائڈ بامبنگ کر رہے ہیں, اپنے آپ کو مروا رہے ہیں خام خواہ. تو عشق محمدی میں مر جاؤ بس, یہی کامیابی ہے. تو اس قسم کی جو سوچ ہے وہ پورے مسلمانوں پر چھائی ہوئی ہے, ساری دنیا کے مسلمانوں پر. آپ کہیں بھی جائیے, اس کو قرآن میں کہا گیا ہے امانی. وشفل تھنکنگ کے لیے قرآن میں جو لفظ ہے امانی, تو سارے مسلمان امانی میں جی رہے ہیں. فخری نفسیات, افضلیت کی نفسیات, عشق محمدی کی نفسیات, وہ خیر امت کی نفسیات. ہم خیر امت ہیں, وہ امت لقب جس کا خیر الامم تھا. ان چیزوں نے مسلمانوں سے جو چیز چھین لی ہے وہ ہے لاجیکل تھنکنگ, ریشنل تھنکنگ, ریئلسٹک اپروچ. تو ہیئر از دا پرابلم. اسی لیے میں نے کہا کہ آج کا ٹائٹل جو ہے ہماری بات کا وہ ہے ٹائم فار انٹراسپیکشن. پھر سے سوچنا, محاسبہ کرنا, اپنی غلطی کو دریافت کرنا, یہ ہے. دیکھیے یہ اصول قرآن میں بہت, قرآن و حدیث میں بہت ہی واضح طور پہ دیا گیا ہے. مثلاً دیکھیے ایک آیت کا آپ مطالعہ کیجیے. قرآن میں سورہ البقرہ جو ہے, البقرہ کی آیت نمبر 222, 222 دیکھیے آپ. اس میں ہے ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو توبہ کریں اور اپنے آپ کو پاک کریں. یہ بہت ہی ریولیوشنری آیت ہے, بہت بڑی آیت ہے, لیکن لوگوں نے کیا کر رکھا ہے, اس کو فقہی معنی میں لے رکھا ہے. اتنی بڑی آیت کو فقہی معنی میں, بس نجاست اور اس طرح کی چیزیں جو فقہی ہوتی ہیں وہ اسی معنی میں. نہیں, یہ ایک پالیسی کی بات ہے, زندگی کا اصول ہے, ایک یونیورسل پرنسپل ہے یہ. اس میں دیکھیے دو لفظ ہیں, توبہ اور تطہیر. توبہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو ریٹرن, ٹو کم بیک, واپس ہونا. یہی معنی ہے توبہ کے, توبہ یتوب, واپس ہونا, ٹو ریٹرن, ٹو کم بیک. یعنی آپ ایک راستے پہ چلے, گاڑی دوڑا رہے ہیں, اب 2-3 کلومیٹر تک آگے بڑھ گئے, پھر پتہ چلا کہ یہ تو ہم غلط راستے پہ چلے گئے. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ یعنی آپ یہ بس پکڑے کہ ہم کو جانا تھا فرید آباد, ہم چل پڑے نوئیڈا کے راستے پر یا گڑگاؤں کے راستے پر. تو آپ گاڑی روکتے ہیں, یو ٹرن لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. گویا کہ آپ نے اپنے سفر کی ری پلاننگ کی, پھر سے سفر کا نقشہ بنایا. تو توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی غلطی کو جاننا, لوٹنا, واپس جانا, اور پھر ری پلاننگ کرنا اور صحیح لائن آف ایکشن کا تعین کرنا. تو اتنی زبردست آیت, یہ ایک آیت کی بات نہیں ہے, یہ قرآن و حدیث سے بہت آیا ہے یہ اصول. لیکن اس کو لوگوں نے اس کا ایک ریڈیوسڈ
میننگ میں لے لیا اس کو، یعنی فقہ کے معنی میں. فقہ کے معنی میں زندگی کے جو بڑے بڑے پرابلم ہیں اس میں اس کو اپلائی نہیں کرتے. تو یہاں پہ مسلمانوں کو اپلائی کرنا ہے اس اصول کو. 200 سالہ یعنی بے فائدہ قربانی جو آخر میں پہنچ کر کے سوسائڈ بمبنگ بن گئی، ملا کچھ بھی نہیں. اس پر ری اسیس کرنا. یہاں میں آپ کو ایک واقعہ دلاتا ہوں. صحابہ کے زمانے کا واقعہ. صحابہ کے زمانے میں ایک کمپین کہیں گئی ہوئی تھی، کچھ لوگوں سے مسئلہ تھا. تو وہ ایک قلعہ تھا اس زمانے کے میں قلعہ ہوا کرتے تھے، آج کل کی طرح نہیں، وہ دوسرے ڈھنگ کے قلعے ہوتے تھے. تو اس کو انہوں نے گھیر رکھا تھا اور انہوں نے اپنا پھاٹک بند کر رکھا تھا. تو قلعہ جو ہے وہ قبضے میں نہیں آ رہا تھا. ان لوگوں سے یعنی وہ الگ قلعے میں اپنا بند ہیں، ادھر باہر صحابہ پڑے ہوئے ہیں، اور بہت دن گزر گئے اور کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا تھا. تو صحابہ نے بیٹھ کر سوچا. بہت انوکھی بات، یہ بہت انوکھی بات ہے سوچنے کی. سوچا یہ کہ ہم سے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے. کیسی؟ اس سوچ کو لیجیے آپ، یہ وے آف تھنکنگ کو دیکھیے آپ، اس وے آف تھنکنگ پر غور کیجیے کہ کوئی سنت چھوٹ گئی ہے، سنت رسول، اس لیے ایسا ہو رہا ہے. ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. یعنی سنت کامیاب نہ ہونے کے لیے انہوں نے یہ یعنی ان کے ذہن میں آیا کہ کوئی سنت رسول چھوٹ گئی ہے، اس لیے ہم کامیاب نہیں ہو رہے. تو صحیح طریقہ یہی ہے مسلمان کے لیے سوچنے کا. تو اب یہاں پر جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے کہ 200 سال کی ناکام قربانیاں، 200 سال کی ناکام کوششیں، ہمیں ملا کچھ بھی نہیں. مثال تو فلسطین کا سب سے بڑا جو محاذ ہے مسلمانوں کا ساری دنیا کے. ایک بار تو میں نے ایک 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 مسلمانوں کے ایک میگزین میں دیکھا، اس وقت مسجد اقصیٰ کی تصویر بنی ہوئی تھی، نیچے لکھا ہوا تھا سارے مسلمانوں کی جانیں اس پر قربان ہیں. سارے کی جانیں قربان کر کے ملے کچھ نہیں تو فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جانیں قربان کر دیتے، بس لڑ بڑ کے ختم ہو جاتے. تو جانیں قربان کرنا تو کوئی بات نہیں ہے. تو بہرحال ساری دنیا کے مسلمان جو ہیں فلسطین کے مسئلے میں ایک ہے، بالکل ایک ہے. بس لڑو، یہودیوں کو نکالو. جو انہوں نے کہا تھا جناب عبد الناصر نے کہ سنارمی کو فی البحر، ہم سمندر میں ڈھکیل دیں گے تم کو. وہی ذہن سارے مسلمانوں کا ہے. اسرائیل کو ختم کرو، یہودیوں کو مارو. تو 1948 میں یہ جنگ شروع ہوئی، اور آج کیا ہے؟ 1948 میں تو بالفور ورڈکٹ کے تحت فلسطین کا آدھا ملا تھا مسلمانوں کو، آدھا وہ لائن شہر تھا، لائن شہر، بیسٹ پارٹ آف دا فلسطین. آج کیا کچھ بھی نہیں ہے. دو چھوٹے سے بولیے کہ 2 ٹاؤن ہیں، ایک غزہ ہے، ایک اریحہ. سارا فلسطین قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہودی. تو سوال یہ ہے کہ 60 سال کی قربانیوں کا حاصل کیا ہے؟ تو پھر ری تھنک کرنا چاہیے، ری تھنک. اور ری تھنکنگ کا جو فارمولا میں
سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ ضرور کوئی سنت ہم سے چھوٹ گئی ہے. اس سنت کو دریافت کیجیے. وہ سنت کیا ہے؟ میں نے اس پر مہینوں نے سالوں سوچا ہے کہ کون سنت مسلمان چھوٹی ہے. تو میری سمجھ میں جو آیا وہ میں عرض کرتا ہوں. سنت کا لفظ جب بولتے ہیں مسلمان تو کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں کہ داڑھی میں خضاب لگانا، آنکھ میں سرما لگانا، اسی طرح کچھ چھوٹی چھوٹی باتیں سنت کا لفظ جب بولتے ہیں تو ٹھیک آ جائے تو الحمدللہ کہنا. یہ سنت اگر یہی ہے تو بہت ہی کم باتیں رسول اللہ بتا کے گئے ہیں ہم کو. بڑے بڑے مسائل ہم کیسے حل کریں گے؟ جب قرآن میں ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی سنت میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے. تمہیں اتنی نمونہ اگر ہے کہ داڑھی کو خضاب لگا لو، اچھی کہا سبحان اللہ کہہ دو، وغیرہ وغیرہ چھوٹی چھوٹی بات ہے. تو پھر سنت رسول کو لے کر ہم دنیا میں کیسے جی سکتے ہیں؟ دنیا کا سامنا ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ تو میں سمجھ پایا ہوں کہ سنت رسول پوری زندگی کو چھائے ہوئی ہے، صرف چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہیں ہے. اب میں آپ کو ایک سنت رسول کا عرض کرتا ہوں جس کو کوئی سنت رسول کے طور پر کسی نے کبھی سوچا بھی نہیں، لیکن وہ موجود ہے کتابوں میں. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کام شروع کیا اپنا مشن، توحید کا مشن 610 عیسوی میں عرب میں 610 AD میں شروع کیا آپ نے. مکہ میں تھے آپ اس وقت. آپ کا مشن توحید کا مشن تھا، یعنی ایک خدا کی پرستش. یہی مشن تھا آپ کا، یعنی شرک کو نہ ماننا اور ایک خدا کی پرستش کرنا، یہ تھا مشن آپ کا. اب دیکھیں وہاں پر کیا سچویشن تھی مکہ میں. حضرت ابراہیم نے، جن کا زمانہ آپ سے 4000 سال پہلے کا ہے، مکہ میں انہوں نے ایک مسجد بنائی. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، اس کا نام کعبہ ہے. کعبہ انہوں نے بتایا تھا بطور مسجد کے، یعنی مسجد ایک خدا کی عبادت کے لیے. تو جو مسجد ایک خدا کی عبادت کے لیے بنائی گئی تھی، وہاں پر سینکڑوں بت رکھے ہوئے ہیں. سینکڑوں بت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ عرب میں وہ زمانے تھا ٹرائبل ایج تھا. ٹرائبل ایج، سارا عرب پیننسولا جو تھا وہ سب ٹرائب تھے جگہ جگہ. تو ہر قبیلے کا ایک بت قریش نے وہاں پر رکھ دیا تھا. قریش جو کہ یعنی لیڈر تھے عرب کے، تو سب کو اٹریکٹ کرنے کے لیے انہوں نے بت رکھ دیا. کہا جاتا ہے کہ 360 بت تھے. کوئی لوگ تعداد فرق بھی بتاتے ہیں. تو بہرحال اس کی وجہ سے کیا ہوا، وہاں پر ایک موبلائزیشن تھا. اس کی وجہ سے دیٹ واز اے سورس آف موبلائزیشن، یعنی لوگ آتے تھے، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. یعنی پریزنس آف آئیڈلس ان کعبہ واز ایٹ دا ٹائم سورس آف موبلائزیشن آف اور پیپل. ڈیلی وہاں آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اس کا مطلب کیا تھا کہ دو چیزیں آپ کے سامنے تھیں. ایک ہے کعبہ میں بتوں کا ہونا جو آپ کے مشن کے
سرتاسر خلاف تھا. دوسری طرف کہ اسی کی وجہ سے لوگ آ رہے ہیں جو کہ آپ کے لیے مدعو تھے, مدعو, کیونکہ آپ کو انسان چاہیے, اینٹ پتھر کو تو نہیں آپ ایڈریس کر سکتے ہیں. تو انسان اگر آپ سارے عرب میں گھومیں تو بہت مشکل ہے. اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ سواریاں نہیں تھیں, سڑکیں نہیں تھیں, کمیونیکیشن نہیں تھا, تو خود ہی خود لوگ چلے آ رہے ہیں, خود ہی خود چلے آ رہے ہیں. تو رسول اللہ نے اس کو لیا ایک بہت بڑی اپرچونیٹی کے طور پر کہ دیکھو میں مکے میں ہوں اور سب چلے آ رہے ہیں میرے پاس, میرے مدعو جو ہیں. دین پروفیٹ آف اسلام اڈاپٹیڈ a very a great wisdom. وہ کیا تھی؟ ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین ٹو تھنگس. ایک ہے پریزنس بتوں کا, ایک ہے لوگوں کا وہاں آنا. تو آپ نے کیا کیا؟ بہت سمپل فارمولا آپ نے لیا. وہ فارمولا کیا تھا کہ بتوں کے پریزنس کو اگنور کرو اور ان لوگوں کو بطور مدعو کا استعمال کرو. یعنی بت جو وہاں پر تھے, وہاں پر بت کے معنی کیا تھے؟ وہاں شرک کی وہ ہوتی تھی, شرک رسمیں. آج تو ہمارے علماء شرک رسمیں جہاں ہو تو لاؤ لاؤ کو کر بھاگیں وہاں سے. کسی جگہ پہنچ جائیں جہاں شرک رسمیں ہو رہی ہوں تو لاہور والا قوت کا بھاگیں گے. رسول اللہ نہیں بھاگے, کیونکہ اسی کی وجہ سے وہ لوگ آ رہے تھے. آج کا کوئی بھی عالم جو ہے وہ یہی کرے گا کہ ایسے شرک کے مرکز میں پہنچ جائے جہاں مشرکانہ رسمیں ہو رہی ہوں تو دیکھ کر لاہور لوگ قوت کر کے بھاگے گا. وہ نہیں دیکھا کہ یہاں اسی کی وجہ سے یہاں اتنے سارے لوگ آ رہے ہیں, ان کو دعوت دو, ان کو قرآن پہنچاؤ. یہ نہیں سوچے گا. یہ سنت چھوڑ رکھی لوگوں نے. تو رسول اللہ نے ایک فارمولا پکڑا کہ presence of idols was a great problem, but he ignored this problem. Then at the same time, those pujaris, those idol worshippers were madhu for him. So he tried to avail that as an opportunity. بتوں کو اگنور کر کے جو آ رہے ہیں وہاں پر ان کو بطور مدعو لو اور ان کو دعوت پہنچاؤ. یہ 13 سال تک آپ کرتے رہے. اس کی وجہ سے تمام جو بڑے بڑے صحابہ ہیں جن کو ہم کہتے ہیں اجل صحابہ, یعنی ابو بکر, عمر, عثمان, علی, ابو عبیدہ بن جراح, معاذ بن جبل, سب اسی طریقے سے ملے, اسی وژڈم کو لینے کی وجہ سے. یعنی جو موبلائزیشن تھا اس کو الگ کرنا اور بتوں کا جو مسئلہ اس کو الگ کرنا. اب آپ دیکھیے اس زمانے میں آئیے آپ, اس زمانے میں یعنی جو نیا زمانہ جس کو ہم کہتے ہیں ماڈرن ایج, جس میں انڈسٹریلائزیشن ہوا, کمیونیکیشن آیا, یہ سب ہوا, تو ایک انٹرنیشنل موبلائزیشن کا دور تھا. یہ کیسی عجیب بات ہے. یعنی یہ قومیں جو تھیں ویسٹرن نیشنز, یعنی فرانس, برطانیہ, یہ ملک جو ہے وہ داخل ہوئے مختلف ملکوں ملک بھی تھے. تو ایک فنامنا تھا جو کہتے ہیں کولونیلزم. یعنی یہ جو واقعہ ہوا اس زمانے میں اس کا ایک فنامنا تھا کولونیلزم. دوسرا کیا تھا؟ انٹرنیشنل موبلائزیشن. لوگ چلے آ رہے ہیں ٹورسٹ بن کر کے, انڈسٹری بن کر کے, اور وہ اپنی انڈسٹری پھیلانے کے لیے جب کمیونیکیشن بڑھ گیا
تو اس کے بعد لازماً ایسا ہونا تھا کہ موبلائزیشن بڑھے. تو وہ تو ایک لوکل قسم کا موبلائزیشن تھا جو عرب میں تھا. اب تو انٹرنیشنل موبلائزیشن, آپ جہاں بھی جائیے وہاں چلے آ رہے ہیں لوگ دھوم سے. آپ ایئرپورٹ پہ جائیے, ایئرپورٹ پر ہر ملک کے لوگ چلے جا رہے ہیں. ایک انٹرنیشنل موبلائزیشن ہے, ہر جگہ آپ دکھائی دے گا آپ کو. سیاح بن کر جا رہا ہے, کوئی کانفرنس میں شرکت کے لیے جا رہا ہے, کوئی اپنی انڈسٹری کو پھیلانے کے لیے جا رہا ہے, کوئی اپنے پروڈکشن کو سیل کرنے کے لیے جا رہا ہے. جب کمیونیکیشن آیا تو یہ سب چیزیں پھیلی. تو رسول اللہ کے زمانے میں جو موبلائزیشن تھا وہ تو بہت ہی کم تھا آج کے مقابلے میں. وہ تو ایک لوکل موبلائزیشن تھا. آج جو آج تو گلوبل موبلائزیشن ہے, انٹرنیشنل موبلائزیشن ہے. کہیں بھی آپ جائیے آپ کو مختلف ملکوں کے لوگ وہاں ملیں گے. آپ کو یہی آپ چاہیے لودھی گارڈن میں مختلف ملکوں کے لوگ ملیں گے. ایئرپورٹ جائیے وہاں ملیں گے, کشمیر جائیے وہاں ملیں گے, فلسطین جائیے وہاں ملیں گے. تو ایک آسپیکٹ ہے کولونیلزم, دوسرا ہے انٹرنیشنل موبلائزیشن. تو سنت رسول کیا ہے؟ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. سنت رسول یہ ہے کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین دا ٹو. کولونیلزم اگر آپ کے لیے مسئلہ ہے تو اس کو الگ کر رکھو. جو انٹرنیشنل موبلائزیشن ہے, لوگ چلے آ رہے ہیں, ان کو دعوت دو, قرآن پہنچاؤ, اللہ کا دین پہنچاؤ. لیکن آپ مسلمانوں کے جلسے میں جائیے, ان کا اخبار پڑھیے, ان کے میگزین پڑھیے, ان کی کتابیں پڑھیے, سب میں بس خالی نشاندہی کی جاتی ہے, ایک کانسپریسی ہو رہی ہے, دشمنی کی جا رہی ہے ہمارے خلاف, ظلم کیا جا رہا ہے وغیرہ. جسے مثال کے طور پر اب میں ایک کتاب سے پی ہے, ایک عرب شیخ کی کتاب ہے, وہ اس کا نام ہے الافائی الثلاثہ. الافائی الثلاثہ, 3 بڑے سانپ. اس کا مطلب ہے 3 بڑے سانپ, 3 گریٹ سرپنٹ. الافائی الثلاثہ, 3 بڑے سانپ. وہ کیا ہیں 3 بڑے سانپ؟ وہ 3 ہیں کولونیلزم, اورینٹلزم, کرسچن مشنری. یہ 3 بڑے سانپ تو چھوٹے سانپ ہیں. اس سے بڑا سانپ وہ تھا ایک کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں, اس سے ملین ٹائم بڑا سانپ تھا وہ. تو اس سنت رسول کو اگر جانتے ہیں مسلمان, پرنسپل آف ڈفرینسیشن, تو کیا کرتے کہ بھائی افوائی ہے تو چھوڑو, اس کو اگنور کرو ان کو. ہمیں تو یہ جو موبلائزیشن جو ہے, چلے آ رہے ہیں لوگ دنیا بھر کے لوگ, سیاح کے روپ میں, تاجر کے روپ میں, کانفرنس کے روپ میں, طرح طرح کے اس میں کمیونیکیشن کی وجہ سے دوڑو, ان کو پہنچاؤ اللہ کا پیغام, قرآن پہنچاؤ, اسلامی لٹریچر پہنچاؤ. تو یہ ہے سنت رسول, جس کو چھوڑنے کی وجہ سے مسلمان آج ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. آج جو مسلمان ہر جگہ شکست کھا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں, اس کی وجہ یہی اس سنت رسول کو چھوڑنا. اس سنت رسول کو چھوڑنا. اس سارے لوگوں نے, جیسے مثلا انڈیا میں دیکھیے, انڈیا میں اتنا بڑا موقع تھا, انگریز 200 سال یہاں پر ان کی حکومت رہی, تو بہت بڑی تعداد میں انگریز یہاں آئے. میں جو ایک گاؤں بہت ہی ریموٹ ولیج میں پیدا ہوا, وہاں بھی ایک انگریز کا بنگلہ تھا, اس کا نام تھا مسٹر لاری. مسٹر لاری اس نے بنگلہ بنایا تھا ہمارے گاؤں کے کوئی 2 کلومیٹر کے فاصلے پر. یعنی گاؤں, ٹاؤن, شہر, ہر جگہ انگریز پھیل گئے اس ملک میں. بالکل وہی جو ہے قرآن میں کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وهم من کل حدب ینسلون.
بس تو اس حدیث میں شاید وہ اس آیت میں شاید انٹرنیشنل موبلائزیشن کا تذکرہ ہے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. سورہ الانبیاء میں یہ آیت ہے حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب کھول دیے جائیں یاجوج و ماجوج، وہ ہر یعنی اونچائی اور پستی میں یعنی تو چلتے ہوئے دکھائی دیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں شاید اللہ تعالیٰ نے پیشگی طور پر بتایا تھا کہ ایک دور آئے جب انٹرنیشنل موبلائزیشن ہوگا. تو اس دور آیا تو ہم سنت رسول کو بھول گئے. اور آپ کو معلوم ہے جب یہ انگریز آتے تھے انڈیا میں تو ایک بہت بڑی بات ایک اور ہوتی تھی. اس زمانے میں ہوائی جہاز نہیں ہوا کرتے تھے، شپ ہوتا تھا، اسٹیم شپ. تو لندن سے کلکتہ پہنچنے کے لیے 2 ہفتے لگتے تھے، 2 ویک. تو وہ جانتے تھے اس وقت یہاں انڈیا میں اردو چلتی تھی. اس وقت نہ تو انگریزی زیادہ تھی نہ ہندی زیادہ تھی، اردو زیادہ تھی یہاں پر. تو شپ میں ہوتے تھے ٹیوٹر، انڈین ٹیوٹر، جو ان انگریزوں کو جو وہاں چلتے تھے انڈیا آنے کے لیے، ان کو 15 دن صرف ایک ہی کام ہوتا تھا، اردو سکھانا. یعنی یہ 15 دن جو گزرتا تھا سمندر میں، اس میں کوئی انڈین ٹیوٹر ان کو اردو پڑھاتا تھا. یہاں تک کہ جب وہ اترتے تھے کلکتے کے پورٹ پر تو اردو سیکھ چکے ہوتے تھے وہ. اس کا مطلب کیا تھا؟ اس کا مطلب کہ ہمارے علماء تو انگریزی جانتے نہیں تھے وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیا کہ لینگویج گیپ ختم کر دیا. یعنی مدعو کو خود ہی وہ زبان سکھا دی جو ہمارے علماء کی زبان تھی. انڈیا میں جو تھے ہمارے علماء وہ صرف اردو جانتے تھے، انگریزی نہیں جانتے تھے وہ. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کو یعنی ایسے اسباب پیدا کیے کہ جو مدعو وہاں سے آ رہا ہے وہ خود ہی اردو سیکھ کر آ رہا ہے. آپ غور کیجیے کہ لینگویج گیپ ختم. اب ان لوگوں کو کیا تھا، کیونکہ انہیں اس سنت کا پتہ نہیں تھا، پرنسپل آف ڈفرینشیشن، کہ کولونیلزم کا مسئلہ جو اس کو الگ رکھو اور دعوت کا مسئلہ الگ رکھو. کولونیلزم کو اردو میں کہتے ہیں نوآبادیات. نوآبادیات ایک ایول ہے، فرض کیجیے ایک ایول ہے، جسے کہ ایول تھا وہاں پر کعبہ میں. تو قرآن میں وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، ایول کو چھوڑو، ایول کو نظر انداز کرو. کیسی عجیب بات ہے. خود قرآن میں یہ اصول بتا دیا گیا تھا کہ ایول کو اگنور کرو تاکہ تم دعوت کے مواقع کو اویل کر سکو. کیسی عجیب بات ہے. وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ سورہ المدثر میں، کہ وہاں جو ایول تھا وہ تھے کعبہ کے بت. تو قرآن میں بتایا گیا کہ ایول کو اگنور کرو اور دعویٰ اپرچونیٹیز جو ہیں، جو دعوت کے مواقع ہیں، اس کو اویل کرو. تو یہ سنت رسول. سنت رسول یہ ہے کہ ایک طرف کچھ پرابلم ہے، ایول ہے، کوئی انوانٹیڈ سچویشن ہے، اور دوسری طرف مواقع دعوت ہے، مدعو ہے. اس کو اگنور کرو، اس کو اویل کرو. کافی عجیب سنت ہے یہ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے اس کو کر کے دکھا بھی دیا. صرف نہیں ہے کہ تھیوریٹیکل طور پر بتایا، آپ نے خود کیا. یعنی 13 سال تک مکہ میں، آپ غور کیجیے، کبھی انہوں نے وہی تحریک چلائی جو یہاں انڈیا میں چلتی ہے. کوئی مسجد میں کچھ ہو جائے تو دھوم مچتی ہے یہاں پر.
بابری مسجد کی ہی نہیں، کوئی بھی مسجد پر کچھ ہو جائے ایک ہنگامہ کھڑا ہوتا، جس کو میں کہتا ہوں غوغائی پالیٹکس، غوغائی پالیٹکس چل پڑتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں نہ تو کوئی کمپلین کیا، نہ پروٹیسٹ کیا، نہ توڑ پھوڑ کی، کچھ بھی نہیں، سمپلی اس کو اگنور کیا۔ آپ کوئی نہیں بتا سکتے کتابوں سے کوئی مثال ایسی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کوئی خدا نخواستہ کوئی غوغائی پالیٹکس چلائی تھی۔ یہ کیا تو اندھیر ہے کہ ابراہیم نے بنایا تھا کعبہ توحید کے لیے، تم نے یہاں بت رکھ رکھے ہیں، یہ کیا اندھیر ہے، اس کو نکالو۔ کچھ بھی نہیں، سمپلی آپ نے اگنور کیا۔ اور جو وہاں پر جو میں نے کہا کہ وہاں پر ایک موبلائزیشن تھا، لوگ آتے جاتے تھے، ان کو دعوت کے لیے استعمال کیا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ الافائی الثلاثہ، 3 بڑے سانپ، تو وہاں تو 360 سانپ تھے، ایک کعبہ میں 360 سرپنٹ تھے، لیکن آپ نے کوئی اس کو کچھ بھی نہیں اگنور کیا۔ تو یہ ایک سنت رسول ہے، اور یہ سچ پوچھے تو یہ یعنی وہ ہے جو کہتے ہیں یعنی شاہ کلید، ماسٹر کی، یعنی کامیابی کی ماسٹر کی ہے، کامیابی کی شاہ کلید ہے۔ کیونکہ دیکھیے، جب بھی آپ کچھ کام کرنا چاہیں گے تو وہاں کچھ نہ کچھ مثال ضرور رہیں گے، کیونکہ انسان کو آزادی ہے، وہ اپنا کچھ نہ کچھ کرے گا۔ تو اس میں آپ الجھیں، اگر آپ پرابلم میں، تو آپ کچھ کام نہیں کر سکتے۔ آج کل تو یہ حال ہے کہ مسلمان ہم سے پوچھتے ہیں کہ فلاں مندر میں یا فلاں گرجا میں یہ فلاں گرودوارا ہم گئے، وہاں پرساد دے رہے تھے، اب کیا کریں؟ اس کا مسئلہ پوچھتے ہیں۔ یہ مسئلہ پوچھنے کی چیز ہے؟ پرساد تو کچھ بھی نہیں ہے، رسول اللہ نے اگنور کیا تھا بتوں کو، آپ پرساد کو مسئلہ پوچھتے ہیں؟ وہاں بھیڑ ہے بدو لوگوں کی، اس مندر میں، اس گرودوارے میں بھیڑ لگی، وہ نہیں دکھایا دیتا آپ کو، پر پرساد دکھایا دیتا۔ اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ پرساد یہ لے کے ڈلیں۔ یہ مسئلہ پوچھنے ہی کہ نہیں ہے، یہ جو مسئلہ پوچھا جاتا ہے پرساد لے کے نہ، یہ مسئلہ اس قابل نہیں کہ اس کو پوچھا جائے۔ سارا فوکس آپ کو ہونا چاہیے اس پر کہ دیکھو یہاں پر اتنے سارے انسان آ گئے ہیں جو مدعو ہیں، ان کو قرآن پہنچاؤ، ان کو اللہ کا دین پہنچاؤ۔ تو وجہ کیا ہے؟ سنت رسول کا جو 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 اس زمانے میں جو کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو کچھ ٹریول کو سنت رسول سمجھتے ہیں۔ جیسے میں ایک مرتبہ ایک 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 عالم ہمارے پاس آئے، تو کھانے کا وقت تھا، تو میں نے ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا، تو میز پر کھانا رکھا گیا، کھانے جو تھا میز پر رکھا گیا۔ تو جب آئے تو وہ بیٹھتے نہیں تھے، میں نے کہا کہ یہ کھانا آپ کے لیے، بیٹھتے نہیں تھے، تو میں سمجھتے کیوں نہیں بیٹھ رہے ہیں؟ تو یہ سنت کے خلاف ہے۔ تو چٹائی لائی گئی، چٹائی پر بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا، وہ بیٹھ ہی نہیں رہے تھے کہ یہ تو سنت رسول کے خلاف ہے کہ کہ میز پر پہلے کھانا کھائیں۔ اسی کو سنت سمجھتے ہیں لوگ، چٹائی پر بیٹھ کر کے کھایا تو سنت ہو گئی، اور میز پر کھایا تو سنت نہیں ہوئی۔ یہ سنت کا بہت ہی زیادہ یعنی یہ سنت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے۔ بڑی بڑی چیزیں اگر سنت میں نہیں ہیں، ہمیں تو ہم دنیا میں جئیں کیسے؟ بتائیے، دنیا کے چیلنجز کو ہم کیسے فیس کریں گے؟
اگر بڑی بڑی چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں سنت رسول میں، تو آپ دنیا کے چیلنجز کو فیس کیسے کریں گے؟ کیا خالی تلوار چلائیں گے بس؟ یہی سنت ہے؟ یا تو چٹائی پہ بیٹھو یا تلوار چلاؤ، اور دوسرے ہزاروں مسائل ہیں، وہاں کیا کریں گے آپ؟ یہ سنت نہیں ہے. سنت ساری کی ساری جو ہے وزڈم پہ بیس کرتی ہے، وزڈم پہ. تو بہرحال یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ آج کے مسلمانوں کو جو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ وہ صحابہ نے اس سے کیا تھا کہ جب انہیں دیکھا کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے اور وہ کو سکسیس نہیں مل رہی ہے، تو بیٹھ کر سوچنے لگے کہ شاید ہم سے کوئی سنت چھوٹی ہے، اس کی وجہ سے ہم کامیاب نہیں ہو رہے ہیں. تو وہی ہمیں کرنا ہے، شاید دنیا کے مسلمانوں کو کرنا ہے. اور میں جہاں تک سوچنے کے بعد جانا ہے وہ یہی ہے کہ ایک بہت ہی اہم سنت رسول جو ہے وہ مسلمانوں سے چھوٹ گئی ہے. وہ یہ ہے کہ مسائل پر آرائی مت کرو، مواقع ڈھونڈو، مواقع کو اویل کرو. آج کل جو مسلمانوں کی پالیسی ہے اس کو میرے پاس جو لفظ ہے وہی کہ غوغائی سیاست، غوغائی پالیٹکس، شورغل کی پالیٹکس. نتیجہ کچھ نہیں، شورغل کرو اور نتیجہ کچھ نہیں. صحیح طریقہ کیا ہے؟ خاموش پلاننگ، حالات کا اندازہ، مواقع کا اندازہ، امکانات کا اندازہ، یہ سب کر کے آپ ایک ریئلسٹک پلاننگ کریں حقائق کے بنیاد پر. وہ ہے سنت رسول. یہ سنت رسول نہیں ہے. تو بہت یعنی آخری وقت آ گیا ہے کہ ہم سوچیں، اپنی گاڑی کو پیچھے لے جائیں. اور یہ جو وشفل تھنکنگ جو ہے مسلمانوں میں کہ فخر میں جیتے ہیں اور عشق محمدی بھی جیتے ہیں، افضلیت کے تصور بھی جیتے ہیں، مسلمان خیر امت ہے اس میں جیتے ہیں، یہ بالکل وشفل تھنکنگ ہے، امانی ہے. یہ امانی، اس سے باہر آنا پڑے گا. قرآن میں ہے کہ لیسا، یہودی لوگوں کا اسی طرح جیتے تھے پہلے زمانے میں امانی میں. تو لیسا بے امانی کم ولا امانی اہل کتاب من یعمل سوءا یجزا بہ. تو امانی جو ہے، امانی کا مطلب ہوتا ہے وشفل تھنکنگ. امانی نہ تو مفید ہے یہود کے لیے، نہ مفید ہو سکتی تمہارے لیے. تو پورا اس وقت مسلمانوں کو جو پالیسی ہے وہ وشفل تھنکنگ پہ چل رہی ہے، وشفل تھنکنگ پر. سیکولر لوگوں میں اور ان لوگوں میں جو فرق ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سیکولر لوگ جو ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں ان ٹرمس آف ریزلٹ، اور مسلمان جو ہے وہ سوچتا ہے ان ٹرمس آف وشفل تھنکنگ. یہ فرق ہے. ان ٹرمس آف ریزلٹ اور ان ٹرمس آف امانی. تو چونکہ سیکولر آدمی رزلٹ کو دیکھ کر کے اسس کرتا ہے، تو اس نے ایک 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 اسٹیپ لیا، ایک اقدام کیا، اور لگا کہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، تو نتیجے اس کے نزدیک رزلٹ جو ہے وہ ہے کرائٹیرین. پھر اس کو بدل دیتا ہے، وہ بزنس کو بدل دیتا ہے، سفر میں یو ٹرن لیتا ہے، یعنی پالیسی کو یعنی ری پلاننگ کرتا ہے. کیونکہ وہ اس کو اس کے پاس جو کرائٹیرین ہے وہ ہے رزلٹ. لیکن مسلمانوں کے پاس رزلٹ کی کرائٹیرین نہیں ہے. ان کے پاس تو بس یعنی ایک کتاب چھپی ہے، وہ بہت دلچسپ مثال ہے. یہ علماء ہند کی شاندار ماضی، کئی جلدوں میں ہے، آپ اس کو پڑھیے.
یہ شاندار ماضی کیا ہے؟ وہ ہے جان دینا، قربانیاں کرنا. یعنی علماء ہند کی یعنی کہ قربانیوں کی تاریخ اس کا نام ہونا چاہیے. علماء ہند کی شاندار ماضی، مطلب لڑکا مرے لڑکا مرے لڑکا مرے، یہاں تک 100 لاکھ آدمی مر گئے انگریزوں کے زمانے میں. تو اس کو شاندار بنا دی. یعنی کہ علماء ہند کی ناکام ماضی. صحیح ٹائٹل یہ ہوگا کہ علماء ہند کی ناکام ماضی. لڑ کر مرے اور ملا کچھ بھی نہیں. تو سیکولر آدمی اپنے کام کو جب جج کرتا ہے رزلٹ کی روشنی میں، اور مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو پاس ان کا کرائٹیریا الگ ہے. انہیں رزلٹ نہیں دیکھنا ہے، وہ تو بس وشفل تھنکنگ میں، یعنی پراسرار قسم کی چیزوں میں جیتے ہیں. تو بہرحال اب بہت آخری وقت آ گیا ہے. 200 سال سے زیادہ مدت گزر چکی ہے. اب مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ ری اسیس کریں. ہمارا جو مشن ہے، CPS کا جو مشن ہے، وہ اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کو امانی سے نکالنا. آج کے زمانے میں آپ دیکھیے دعوت کے یعنی جیسے دریا بہہ رہا ہے، سمندر بہہ رہا ہے، اور کوئی کسی کو اس کا شعور نہیں. وہی لڑائی، وہی تباہی، وہی شکایتیں، سب شکایتوں پہ جی رہے ہیں. کل پرسوں میرے پاس ایک صاحب ٹیلی فون آیا تو کچھ شکایت کی کہانی بتانے لگے. وہ دیکھیے صاحب یہ ڈسکریمنیشن ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو آپ بات کر رہے ہیں ٹیلی فون پر، یہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر آپ کو احساس ہو تو آپ کو سب شکایتیں بھول جائیں. قدیم زمانے میں کیا ہوتا تھا، اس طرح بات نہیں کر سکتے تھے دور سے. قدیم زمانے میں کبوتر ہوا کرتی تھی جو اس میں اس کے پاؤں میں باندھ دیتے تھے ایک ایک میسج، وہ لے کے جاتا تھا، کہیں پہنچاتا تھا. اب تو آپ دو طرفہ، وہ ایک طرفہ ہوتا تھا، وہ بھی مختصر. اب کیا ہے، اب تو یہ ہے کہ آپ یہاں ہیں، دوسرا آدمی دنیا کے کسی بھی کونے میں، آسٹریلیا میں ہے، یورپ میں، امریکہ میں، کہیں بھی ہے، اور اب اس طرح بات کر رہے ہیں جیسے کہ آپ سامنے بیٹھا ہوا ہے وہ. تو میں نے کہا کہ آپ نے اگر صرف یہ دریافت کیا ہوتا کہ کمیونیکیشن کتنی بڑی نعمت ہے تو اب شکایتیں بھول جاتے آپ. کوئی شکایت آپ کی یاد نہیں رہتی. تو بہرحال یہ جو مواقع اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں، ان مواقع میں ایک بہت بڑی نعمت ہے انٹرنیشنل موبلائزیشن. کشمیر کے کچھ لوگ مجھ سے ملے، میں نے کہا کہ آپ وہاں دعوت کا کام کیجیے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو سب مسلمان ہیں، دعوت کام کیسے کریں. اب دیکھیے کس طرح سے لوگ دعویٰ بلائنڈ ہو رہے ہیں کہ کہتے کہ کشمیر دعوت کام کا موقع ہی نہیں. میں نے کہا کہ دیکھیے کشمیر میں اتنے ٹورسٹ آتے ہیں، وہ سب آپ کے مدعو ہیں. کشمیر میں پجاری بہت آتے ہیں کیونکہ وہاں پر مندر ہے، قدیم مندر، وہ آپ کے لیے مدعو ہیں. کشمیر میں فلم انڈسٹری والے جاتے ہیں شوٹنگ کے لیے، وہ آپ کے لیے مدعو ہیں. کشمیر میں 5 لاکھ آرمی کے لوگ ہیں، وہ آپ کے لیے مدعو ہیں. تو سب مدعو پھیلے ہوئے ہیں. یعنی کشمیر تو لینڈ آف مدعوز ہے، ارض مدعو ہے کشمیر. آدمی کہہ رہا ہے کہ وہاں آپ کیسے کریں دعوتی کام. تو لوگوں نے اس حقیقت کو جانے ہی نہیں کہ واٹ از موبلائزیشن.
موبلائزیشن از اے گریٹ بلیسنگ جو اس دور میں پیدا ہوئی ہے. خود اپنے جذبے کے تحت لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, اپنے جذبے کے تحت. جب بھی میں جاتا ہوں کہیں تو ایئرپورٹ پہ دیکھتا ہوں کہ مختلف ملکوں کے لوگ وہاں پر چلے آ رہے ہیں, یہاں سے وہاں جا رہے ہیں. کوئی سیاح ہے, کوئی کہیں کانفرنس جا رہا ہے, کوئی بزنس کرتا ہے اس کو لے کے جا رہا ہے, کوئی جاب کے لیے جا رہا ہے, کوئی ایجوکیشن کے لیے جا رہا ہے. تو پہلے زمانے میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی لوگوں کو بالکل محلی ہوتی تھی, لوکل, کیونکہ کمیونیکیشن نہیں تھا. اب کمیونیکیشن ہوگا تو ہر آدمی دوڑ رہا ہے, پورے عالم کو اس نے اپنا میدان بنا رکھا ہے. آج کل ایک نیا لفظ نکلا ہے, میڈیکل ٹورزم. اب انڈیا میں چونکہ اچھے اچھے اسپتال ہو گئے ہیں تو باہر لوگ چلا رہے ہیں, علاج کے لیے چلے آ رہے ہیں. دیٹ از میڈیکل ٹورزم. تو یہ جو ہے انٹرنیشنل موبلائزیشن جس کو میں کہتا ہوں, یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دعوت کے مواقع کھول دیے ہیں. اور دیکھیے پرنٹنگ پریس آیا اس دور میں. اگر آپ کو پرنٹنگ پریس کی وجہ سے یہ کیا ہوا پاسبل کہ آپ کے پاس چھپا ہوا قرآن ہو, چھپا ہوا اسلامی کتابیں ہوں, چھپا ہوا یعنی اسلامی کتاب ہو, تو آپ نے رکھ لیا اپنے پاس. اب کہیں جہاں بھی مل گیا کوئی اس کو ایک گفٹ کی دی, اس کو پیش کر دیا کہ آپ کے لیے اسپیشل گفٹ ہے. پہلے ایسا کہاں ہو سکتا تھا؟ پہلے زمانے میں پرنٹنگ پریس جب نہیں تھا تو آپ ایسا کیسے کرتے؟ پھر تو آدمی بیٹھے, آپ بیٹھے اور بیٹھ کر دونوں باتیں کریں, تو کس کو پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ باتیں کریں دیر تک بیٹھ کرے. اب تو یہ کہ آپ جا رہے ہیں, وہ جا رہے ہیں, اس سے ٹائم لینے کا کوئی ضرورت نہیں ہے. بس ایک کتاب دے دی اس کو, وہ تھینک یو کر کے آگے بڑھ جائے گا اور جا گھر پڑھے گا. یہ کتنے زیادہ یہ سب مواقع ہیں, کتنا زیادہ یعنی کتنی بڑی دعویٰ اپرچونیٹیز ہے. یہ تو میں کہتا ہوں کہ دعویٰ ایکسپلوژن ہے, یہ دعویٰ ایکسپلوژن. کہ ایسی چیز ہے کہ لوگوں کے اندر دعوت کی اسپرٹ نہیں ہے, دعوت کا جذبہ نہیں ہے. وہ جانتے نہیں کہ مسلمان جو ہیں ان کا مشن ایک ہی مشن ہے, وہ دعوت, اور کوئی مشن ہی نہیں ہے. اسی لیے مسلمانوں کو شہداء کہا گیا ہے. قرآن مجید نے لفظ شہداء جو آیا اس کو لوگوں نے بنا لیا کہ مارٹائر کے معنی میں لیا, بلڑ کے مرنا. حالانکہ شہداء مانے دعوت دینے والے. لیکن رسول شہید علیکم و تکون شہداء علی الناس جو ہے کہ مسلمان شہداء ہیں, ان کا مطلب ہے کہ لڑکا مر جانے والے نہیں, کا مطلب ہے کہ دین کی گواہی دینے والے, دین کی دعوت دینے والے, دین کو بطور مشن چلانے والے. یہی تو مقصد حیات ہے, یہی تو اصل کام ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خصوصی رحمت سے ہمارے لیے اتنی آسانیاں پیدا کرتی. تو مکے میں رسول اللہ نے کہا تھا, کسی کا جواب دیتے ہوئے, کسی نے پوچھا تھا کہ آپ کے مشن کے بارے میں, تو آپ نے کہا تھا کہ کلمتاً واحدتاً توتونیہا تملکون بہل عرب و تدین لکم بہل عجم. کہ ایک کلمہ ہے, اس کلمہ کو لے کے اٹھو تم, تو کیا ہوگا, سارے عرب اور سارے عجم تمہارے ساتھ ہو جائیں گے. عرب اور سارے عجم کی حمایت تم کو مل جائے گی. تو یہ تھا بادشاہت زمانے کی بات
کہ سارے عرب اور سارے عرب میں آپ کا غلبہ قائم ہو جائے گا. اب جو ہے دور جمہوریت ہے. تو ایک اور حدیث میں ہے، اس میں دعات کے لیے کل ملوک علی اسرہ، وہ جیسے بادشاہ لوگ تخت پر ہوتے ہیں اس طرح سفر کریں گے. وہ دور بادشاہت میں آپ کو سیاسی غلبہ ملا. اب دور تہذیب ہے، یہ ہے سویلائزیشن کا زمانہ ہے. اب آپ کو کیا ہے، کل ملوک سرا، یعنی جو شاہی بادشاہوں کے لیے جو مواقع تھے اس کے ساتھ آپ دعوتی کام کریں گے. جیسے آپ کار پر بیٹھ کے جاتے ہیں، ہوائی جہاز پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اور موبائل استعمال کرتے ہیں. اس میں کیا، یہ تو شاہی، یہ سب شاہی چیزیں ہیں، رائل چیزیں ہیں، یہ سب رائل چیزیں ہیں. تو اس زمانے میں دور بادشاہت تھا تو آپ نے یہ فرمایا کہ تم کو غلبہ ملے گا اس کلمہ کو لے کے اٹھو گے. تو اب دور تہذیب ہے، دور تہذیب کے لحاظ سے آپ نے کہا کہ اس کام کو لے کے اٹھو گے تو تم یعنی رائل مواقع تمہارے لیے ہوں گے. وہ اونٹ پہ چلتے تھے، تم ہوائی جہاز پہ چلو گے. ان کو میسج دینے کے لیے خود جانا پڑتا تھا، تم کو میسج دینے کے ٹیلی فون تمہارے پاس ہے. وہ منہ سے بولا کرتے تھے، آج تو بس چھپی ہوئی کتابیں ہوں گی. تو ان رائل وسائل سے تم دعوت کا کام کرو گے. یہ ہے کل ملوک اللہ سر. تو اللہ تعالیٰ نے ساری اپنے بلیسنگ کے دروازے کھول دیے ہیں ان لوگوں کے لیے دعوت کا کام کریں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی رحمت میں حصہ دار بنیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین.